بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کے بعد حضرت علی نے پورے 10 سال تک کسی اور نکاح کا ارادہ نہ کیا، مگر جب بھائی حضرت عقیل نے بار بار اصرار کیا تو حضرت علی نے فرمایا، میرے لیے ایک بہادر، نیک اور پاکیزہ عورت تلاش کرو۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب کے ایک دلیر اور معزز قبیلے سے ایک عظیم خاتون کا انتخاب کیا۔ ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ قسمت کا فیصلہ ایسا ہوا کہ وہی خاتون بعد میں ام البنین کے لقب سے پہچانی جانے لگیں۔ ان کے بطن سے حضرت علی کو 4 بیٹے عطا ہوئے اور ان چاروں نے کربلا میں دین کی راہ میں جان قربان کر دی۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے باوفا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ عباس جنہیں دنیا آج بھی باب الحوائج، ابو الفضل العباس اور قمر بنی ہاشم کے القابات سے یاد کرتی ہے۔ وہ عباس کہ جن کے والد شیر خدا تھے اور والدہ ایک تیر انداز خاتون۔ حضرت عباس کی ولادت 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ بچپن میں جب امیر المومنین حضرت علی انہیں اپنی گود میں اٹھاتے، ان کے بازو چومتے اور اشک بہاتے تو ام البنین نے سوال کیا، یا علی، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت علی نے جواب دیا، یہی بازو میرے حسین کی مدد میں کٹیں گے اور اسی غم پر میرا دل روتا ہے۔ حضرت عباس نے بچپن سے حسنین کریمین کی صحبت میں پرورش پائی۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان کی شجاعت، علم، عقل اور وفا کی مثالیں دی جانے لگیں۔ حضرت علی کی شہادت کے وقت ان کی عمر صرف 14 برس تھی اور یہی وقت تھا جب ان کی آزمائشوں کا آغاز ہوا۔ جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا اور ان کا جنازہ مکمل طریقے سے نہ پڑھنے دیا گیا تو حضرت عباس نے صبر کا دامن تھامے رکھا، کیونکہ انہیں امام حسین کی طرف سے حکم تھا، عباس ابھی وقت نہیں آیا۔ حضرت عباس کی شادی حضرت عبداللہ بن عباس کی صاحبزادی لبابہ سے ہوئی، جن سے ان کے 2 بیٹے فضل اور عبداللہ عطا ہوئے۔ حضرت عباس ہمیشہ امام حسین کے ساتھ رہے، خود کو بھائی کہلوانے کی بجائے غلام کہلوانا پسند فرمایا۔ کربلا کے دن جب ابن زیاد کو یہ محسوس ہوا کہ جب تک عباس موجود ہیں خیموں تک پہنچنا ممکن نہیں، تو اس نے شمر کو امان نامہ دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے کہا، ہم نے تمہارے لیے امن کا پیغام لایا ہے، تم اور تمہارے بھائی اس خیمے سے نکل سکتے ہو۔ حضرت عباس نے وہ امان نامہ ہاتھ میں لیا اور 2 ٹکڑے کر دیا۔ فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول سے بے وفائی کروں؟ اگر ہمت ہے تو میدان میں آ کر مقابلہ کرو۔ ناظرین اکرام، پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت عباس امام حسین کے پاس گئے اور عرض کی، مولا، اب مجھے بھی اجازت دیجیے۔ امام نے فرمایا، عباس، یہ جنگ کا نہیں، صبر کا میدان ہے۔ اسی دوران بی بی سکینہ خالی مشکیزہ ہاتھ میں لیے حضرت عباس کے پاس آئیں اور کہا، چچا، میرے بھائی علی اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ حضرت عباس کے دل پر تیر لگا۔ فرمایا، اے سکینہ، اپنے بابا سے کہو عباس آپ کے لیے پانی ضرور لائے گا۔ جب حضرت امام حسین نے بی بی سکینہ کی یہ معصوم التجا سنی تو فرمایا، عباس، سکینہ کو لے جاؤ زینب کے پاس، اگر وہ اجازت دیں تو چلے جانا۔ بی بی زینب کی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا، میرے بابا نے کہا تھا صبر کا دامن مت چھوڑنا، لیکن میں کیسے صبر کروں جب عباس جیسا بھائی میدان جنگ میں جا رہا ہو۔ جاؤ عباس، بی بی سکینہ کے لیے پانی لے آؤ۔ ناظرین، حضرت عباس نے علم سنبھالا، مشکیزہ لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر دریا کی طرف بڑھے۔ فرات پہنچے، دشمنوں کے پہرے توڑے اور پانی تک پہنچ گئے، لیکن جب پانی پینے لگے تو چلو بھر کر سوچا، میرے مولا پیاسے ہوں اور میں پانی پیوں۔ زمین پر پانی بہا دیا۔ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی باوفا ہی تھا، اس نے بھی پانی نہ پیا۔ چنانچہ آپ مشکیزہ بھر کر واپس پلٹنے لگے، مگر دشمنوں نے گھیر لیا۔ ایک بازو کاٹا گیا، مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھام لیا، دوسرا بازو بھی قلم کر دیا گیا تو حضرت عباس نے مشکیزہ دندانوں سے تھاما، لیکن پھر تیر لگا،
مشکیزہ چھلنی ہوا اور پانی بہہ گیا اور حضرت عباس گھوڑے سے گر پڑے۔ امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، اپنے بھائی کا سر گود میں رکھا۔ تب عباس نے پہلی اور آخری بار کہا، بھائی حسین مجھے معاف کر دیجئے، میں بی بی سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ حضرت عباس کی روح پرواز کر گئی۔ جب شہداء کے سروں کو نیزوں پر چڑھایا جا رہا تھا تو حضرت عباس کا سر بار بار نیچے گرنے لگا۔ یزیدیوں نے حیرانی سے حضرت زین العابدین سے پوچھا، یہ سر نیزے پر کیوں نہیں ٹکتا؟ حضرت زین العابدین نے فرمایا، میرے چچا عباس نے ساری زندگی میرے بابا حسین کی برابری نہ کی تو اب سر بھی ان کے برابر کیسے رہے؟ دوستو، حضرت عباس کی وفا، صبر، قربانی اور اطاعت کی اس عظیم داستان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ دین اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور وفاداری کریں۔ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ پیغام وفا پھیلتا رہے۔ جزاک اللہ۔